بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس کچھ کافی زیادہ خبریں ہیں اور چودھری صاحب خاص طور پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اہم وزراء کو جن کی کارکردگی بڑی زبردست تھی ان کو ایوارڈ سے سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے کارکردگی کی بنیاد پہ، لیکن جن وزیروں کو اگنور کیا گیا ان وزیروں کی کارکردگی کیا کہنا چاہیے درست تھی یا نہیں تھی، اس کی ریزن جو ہمارے سامنے جب نام آئیں گے وہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس وقت وفاقی وزراء جو ہیں وہ 28 ہیں کابینہ میں، وزرائے مملکت 4 ہیں، مشیر 5 ہیں اور معاونین خصوصی جو ہیں وہ 19 ہیں، اور یہ کل تعداد 55 بنتی ہے۔ 30 وفاقی وزارتوں اور متعدد ڈویژن میں سے 19 وزارتوں اور 4 ڈویژنز کی کارکردگی 80% سے اوپر رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے 28 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت، 4 مشیر، 19 معاونین خصوصی سمیت 55 ارکان شامل۔ کارکردگی کے لحاظ سے ٹاپ 10 وزارتوں میں سے مراد سعید صاحب سر فہرست رہے، نوجوان۔ اسد عمر صاحب کو دوسرا نمبر دیا گیا، ثانیہ نشتر جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ تیسرے نمبر پہ رہیں، شفقت محمود صاحب وزارت تعلیم چوتھے نمبر پہ، شیریں مزاری کی وزارت انسانی حقوق 5ویں نمبر پہ، کارکردگی لحاظ سے خسرو بختیار صاحب 6 نمبر پہ رہے، اور معید یوسف صاحب 7ویں نمبر پہ، رزاق داؤد 8ویں نمبر پہ، شیخ رشید صاحب نے پوزیشن حاصل کی ہے 9th، اور فخر امام صاحب نے آخری پوزیشن 10ویں حاصل کی ہے۔ اور یہ چوہدری صاحب صورتحال ہے، تو اس کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو 55 میں سے 10 گئے اور باقی رہ گئے 45، تو چوہدری صاحب 45 لوگ جو ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے گا، اور کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ سب کچھ کیا گیا ہے؟ ارباب شہزاد صاحب نے یہ رینکنگ جاری کی ہے اور سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں۔ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں سننا چاہتے، میں نہیں سننا چاہتا، ہمارے ویور سننا چاہتے ہیں، ناظرین سننا چاہتے ہیں، اور بالکل دو ٹوک انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ ایک شعبہ جی بولیں ایک شعبہ وہ ہے وزارت خارجہ یا انٹرنیشنل افیئر یا ڈپلومیٹک ریلیشنز آف پاکستان جی، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز۔ ہاں جی، یعنی یہ وہ شعبہ ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ ایکوزیشنز اینڈ ایلیگیشنز آف اپوزیشن، ان کا تو کام ہی ہے نا کہ وہ بیچ دیا، یہ بیچ دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ 100% جس شعبے میں اس حکومت نے کارکردگی کی ہے اور حاصل کی ہے، اور بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے وزارت خارجہ اور انٹرنیشنل افیئرز، اور اس کے وزیر شاہ محمود قریشی نہ صرف پڑھے لکھے بھی ہیں اور ایماندار ہیں۔ عمران خان کی طرف ان کے کردار پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ باقی سیاسی انہوں نے اپنی یعنی کبھی ایک پارٹی میں گئے دوسرے میں، دیٹ از ناٹ مٹیریل، لیکن آج تک ہم نے کبھی ان کے بارے میں یعنی جن کی سب سے اچھی کارکردگی ہے وہ 10 میں بھی نہیں آئے۔ ایسا ہی ہے۔ تو حالانکہ یہ آپ نے کس کرائیٹیریا کے مطابق کیا ہے؟ حالانکہ چوہدری صاحب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اگر دیکھا جائے ہماری خارجہ پالیسی وہ اس وقت ٹاپ پہ ہے، ٹاپ گریڈنگ پہ ہے، اور اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ترین دور آئے، اس میں آپ کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان بیلنس کرنا تھا، ایران اور یو اے ای کے درمیان بیلنس کرنا تھا، امریکہ اور چائنا کے درمیان آپ پھنسے ہوئے تھے، یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں پھنسے ہوئے تھے، روس کے ساتھ آپ کے تعلق، تاجکستان، سینٹرل ایشین سٹیٹس، تو اتنی اچھی خبریں، افغانستان کا معاملہ، اتنی اچھی خبریں آ رہی تھیں، اور اس وقت پاکستان بہترین جا رہا ہے، اور انتہائی اہم ترین دورے یہ وزارت خارجہ ارینج کرتی ہے، وہ اہتمام کرتی ہے، وہ کوارڈینیٹ کرتی ہے۔ تو اگر ہم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کا ذکر نہیں ہے، اور ڈاکٹر معید یوسف جو کہ سیکورٹی نیشنل سیکورٹی کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں،
ان کو شامل کیا گیا، ان کے شامل کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں اگنور ہوئے، یہ آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ تو ہم بڑے اندازے لگاتے ہیں، لیکن ہم دوسری میں کہتا ہوں جی دوسرا تھا کہ ملک کی سیکیورٹی، سلامتی، تحفظ، دفاع، اس کے وزیر ہے پرویز خٹک جی جی، بالکل، انہوں نے بھی مطلب ہے اگر وہ کوئی کم یعنی زیادہ بولے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کارکردگی تو وہاں ہے۔ جب 27 یہی مہینہ تھا 27 فروری کو، جو ابھی نندن کو جو اور اس کے ساتھ جو ٹیمیں تھیں اور جو ان کے نقاب عزائم تھے ناپاک، ان کا جو حشر کیا، میں کہتا ہوں یہ پاکستان نے نئی تاریخ رقم کی تھی، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ارباب شہزاد کیا بیچتے ہیں یار، ان کو کیا پتا ہے کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے؟ اب اس ان میں کے کہنے پر آپ نے یعنی نہ کہ یہ نہیں کہ ان میں جو موجود ہیں وہ کوئی خدا نخواستہ خراب ہے، جی ہاں جی، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایک میں اور کہتا چیز ہوں ہے، کہ اور اس طرح کئی لوگ ہیں جن کو آپ نے اگنور کیا ہے۔ ایک اور چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں، ہاں، فیصل سلطان صاحب، یعنی کہ کووڈ بہت اچھی کارکردگی ان کی۔ کووڈ جو ہے، آپ کووڈ کو دیکھیں، باقی جی دیکھیں معاملات، تو فیصل سلطان صاحب، دنیا تعریف کر رہی ہے آپ کی کووڈ پالیسی کی، تو فیصل سلطان صاحب کو بھی کوئی چیز نہیں ملی، سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، اور اس سے آگے یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل سلطان صاحب سے بھی زیادتی ہے، اور پھر اس سے آگے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی وہ ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان۔ ہم تو کیونکہ شوکت خانم کے وقت سے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ چوہدری صاحب کہ اپنے کام رکھتے ہیں۔ پوری دنیا خراج اچھا، تحسین پیش معاف کر رہی ہے۔ کرنا، ہاں جی معاف کرنا، جی، فواد چودھری کی اپنی کارکردگی ہے، ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے نہیں پتا، ہیں، میں ادھر بھی آ رہا ہوں۔ پہلے تو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ فیصل سلطان صاحب، پہلے تو ہم وہ لیتے ہیں جن کو دنیا مان رہی ہے، جن کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور بڑے بڑے عالمی فورمز پہ تذکرہ ہو رہا ہے پاکستان کا کہ پاکستان نے کووڈ میں بہت اچھا کام کیا، تو میرا خیال ہے کہ فیصل سلطان صاحب مسنگ ہیں۔ اور اس کے بعد چوہدری صاحب اگلا وزیر اعظم عمران خان کا ایک ویژن ہے، اور اس ویژن میں آتے ہیں ملک امین اسلم صاحب، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج اور بلین ٹریز، وہ پوری دنیا میں ان کو بھی اس شعبے کو بھی پاکستان کو فالو کیا جا رہا ہے، پذیرائی مل رہی ہے برطانیہ سے، امریکہ سے، عالمی فورمز پہ وہ ہو کے آئے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن نے سعودی عرب سے ہو کے آئے ہیں، پاکستان تعاون کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے ایڈوائزر وہ ہیں، اور وزیر مملکت ہیں آپ کی زرتاج گل، ان کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ چوہدری صاحب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری کی کارکردگی سیکنڈ ٹو نن، یعنی سب سے مشکل کام جو ادھر بھی آ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کی طرف بھی میں آ رہا ہوں، فواد چودھری صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ پہلے یہ ذرا اس پہ اگر آپ تذکرہ کریں، ملک امین، یہ تو ویژن ہے نا عمران خان صاحب کے، دنیا تسلیم کر رہی ہے جس کو، نہیں ان کا بھی مطلب رائٹ بنتا ہے، یعنی ہمارا کوئی ان سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی بہت زیادہ تعلق ہے، ہمارا سب سے ٹھیک بہت ہے؟ اچھا تعلق ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے تو وہ دیکھ لیں جن کو عالمی دنیا مان رہی ہے، پاکستان کو فالو کر رہی ہے، اس پہ ان کا نام چوہدری صاحب افسوس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور نام ہے، وہ بھی ذرا دیکھیں کہ سب سے آج تک جس نے سب سے زیادہ کام کیا، اور قومی اسمبلی میں سوائے کہ ایک مسئلے پہ ظاہر ہے وہ ووٹنگ تھی، لیجسلیشن کے معاملے میں آج تک ایک دفعہ بھی شکست نہیں ہوئی قومی اسمبلی سے، ایک دفعہ بھی، اور سینسٹیو سے سینسٹیو بل جو ہیں وہ منظور ہوئے اور میجورٹی برقرار رکھی۔ اس میں ایک تو آتے ہیں وزیر پارلیمانی امور، وزیر مملکت علی محمد خان صاحب، اور دوسرے آتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، چیف وہپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ان دونوں کو بھی کوئی بہت اچھا کام کرتے ٹھیک ہے ہیں نا، عامر ڈوگر صاحب اور علی محمد خان، وہ بھی مسنگ ہیں۔ اگر آپ نے دینا ہے میرٹ پہ دینا ہے تو پھر ان کے اکاؤنٹ میں تو کوئی بھی مائنس پوائنٹ نہیں ہے، آج تک کوئی شکست نہیں ہوئی۔ چوہدری صاحب آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہوئی۔ پھر اگلا ویژن ہے عثمان ڈار صاحب، اور کتنے وہ
فنکشن کروا چکے ہیں اور یوتھ پروگرام، کامیاب نوجوان، پتہ نہیں کیا کیا کر چکے ہیں، اور وہ بھی مسنگ ہیں، وہ بھی ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی رہ گئے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب، تو چودھری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ ادھر کیوں نہیں آتے؟ ادھر بھی آتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، میں وہ اس ٹیم کی طرف بھی آنا ہے۔ پہلے آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے رہے، چلیں ادھر آ جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور ان میں سے بہت ساروں نے بہت اچھا کام کیا اور کر رہے ہیں، اور ان کے کوئی سکینڈل بھی نہیں آئے۔ ایسا ہی ہے؟ اور جن کا 10 میں نام ہے نا، یہ ان کا کم از کم ایک کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ ان کے والد کے اوپر 7 ارب کا کیس بنا ہوا ہے، اور اس پر میکسیمم دباؤ ڈالا گیا کہ ان کی جان چھوڑ دے۔ چلیں اس پہ بھی کر لیتے ہیں بات۔